السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ میرے پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ اتوار کا دن ہے اور 11 اگست، جی اگست کا مہینہ بھی تیزی سے ختم ہو رہا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ جو ستمبر ہے نا وہ ستمگر ہونے والا ہے۔ ستمبر میں عمران خان کے بارے میں اور کافی چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اس کے جو کیس چل رہے ہیں، ویسے تو 190 ملین والا پاؤنڈ جو ہے وہ اس میں آخری گواہی بھی ہو گئی ہے، اس کے اوپر جرب بھی ہو گئی ہے، کراس ایگزامینیشن جسے کہتے ہیں نا، وہ بھی ہو گیا ہے۔ تو وہ ستمبر میں کافی چیز اور آگے ہو جائے گی۔ یہ لگ رہا ہے کہ ستمبر میں جو ہے حکومت کو ریلیف ملے گا اور جو عمران خان ہے ان کو تکلیف ملے گا۔ ریلیف اور تکلیف، ایک کو تکلیف ملے گی، ایک کو ریلیف ملے گی، ٹھیک ہے۔ عمران خان کے جو ہے نا بڑے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی چھوڑنا چاہتے ہیں، لیکن عمران خان کے جو بیانات ہیں نا جو درمیان میں آ جاتے ہیں کہ اگلے 2 مہینے میں کچھ ہونے والا ہے۔ اچھا، اس کے اوپر بڑے لوگوں نے جناب وہ تبصرہ کیا ہے کہ عمران خان کا بیان ہے کہ اگلے 2 مہینے میں کچھ ہونے والا ہے، تو سب کسی کو سرا نہیں ملا کہ کیا ہونے والا ہے، اگلے 2 مہینوں میں کیا ہونے والا ہے۔ جی چلے میں آپ کو بتاؤں کیا ہونے والا ہے جو عمران خان کے ذہن میں تھا، جس کا کہ ان کے اپنے بندے بھی نہیں وضاحت کر سکے۔ یہ ہے کہ جو الیکشن ٹرائیبیونل ہے نا، اس میں نون لیگ کی ساری سیٹوں کو چیلنج کیا گیا، کی ساری سیٹوں کو، کہ یہ دھاندلی سے ہوئی ہیں، یہ فارم 45 47 یہ آپ سن رہے ہیں نا، یہ والا ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو بیان دیا ہے نا وہ اس حوالے سے دیا ہے کہ اگلے 2 مہینے میں یا 3 مہینے میں الیکشن ٹرائیبیونل فیصلے دینا شروع کر دیں گے، تو پھر پنجاب میں بھی نون لیگ کی حکومت ختم ہو جائے گی اور مرکز میں بھی، اور اس میں عدلیہ بڑا اہم رول ادا کرے گی۔ یہ الیکشن ٹرائیبیونل بھی عدلیہ ہی ہے نا، عدلیہ بڑا رول ادا کرے گی، اور اس وجہ سے عمران خان نے یہ بیان دیا ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اس کے اوپر جو ہے عدلیہ کے ساتھ جتنی ہماری بنتی جا رہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کے اقدامات کو کوئی لوگ پسند نہیں کر رہے، جیسے کہ یہ کہ مقام عابد عزیز شیخ صاحب کو بنا دیا گیا ہے، اور 2 سینئر اور 6 سینئر بلکہ ججوں کو اگنور کر دیا گیا ہے، یہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ جو اکتوبر میں جا رہے ہیں 25 اکتوبر کو، ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ کوئی اب یہ نئی چیز آ رہی ہے کہ بے شک کوئی بڑا قانون پاس نہ کریں، یعنی 2/3 میجارٹی والا سادہ قانون بھی پاس کر دیں تو بھی یہ جو ہے نا جو چیف جسٹس کی ایکسٹینشن ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ویسے تو جو صدر پاکستان کا عہدہ ہے نا وہ آرڈیننس کے ذریعے 4 مہینے کی ایکسٹینشن بھی دے سکتا ہے، جو بوقت ضرورت استعمال ہو سکتی ہے۔ پیپلز پارٹی نے کل بڑا سخت بیان دیا ہے عدلیہ کے بارے میں، اور جو ان کی توقع نہیں کر رہے تھے، کہ بلاول نے کہا ہے کہ جناب انہوں نے عدلیہ نے تماشا کیا ہوا ہے، اور وہ کر رہے ہیں واقعی۔ اس لیے آج منصور علی شاہ صاحب نے جو بیان دیا ہے، کل دیا تھا، اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ جناب ہر صورت ہم فیصلے پہ عمل درآمد کرائیں گے، وہ غلط ہے، کیونکہ قانون اب نیا آ چکا ہے، پہلے بھی تھا۔ تو اب یہ سارے جو جورسٹ جو وکیل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر سپریم کورٹ کے فیصلے پہ منوان عمل کیا جائے تو آئین کی 5 شقیں جو ہیں وہ معطل ہو جاتی ہیں، یعنی کہ آئین معطل ہو جاتا ہے نا، اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو بہتر تو یہی ہے جو ہم منصور علی شاہ صاحب کو بار بار مشورہ دے رہے ہیں کہ وہ جناب استعفیٰ دے دیں یا اپنا یہ فیصلہ واپس لے لیں، بڑا دل گردہ کریں اور یہ سارے وہ کام کریں، ٹھیک ہے۔ حکومت میرے خیال ہے اگر ان کو یہ یقین دلا دے نا کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ کو، ایک تجویز ہے کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے، آپ جو ہے وہ چیف جسٹس ہوں گے
اور آپ کے بعد جو یہ دوسرے منیب اور یہ بھی ہو جائیں گے تو میرا خیال ہے یہ فیصلہ ریورس بھی ہو سکتا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب سن رہے ہو نا تسی، پہلے آپ کے بیان کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جی ایکسٹینشن دیں گے 2/3 میجارٹی ترمیم کر کے۔ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ ہم ایکسٹینشن نہیں دیں گے تو منصور علی شاہ صاحب ہو سکتا ہے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے جی، پھر ساڑی سکن اگر بچ رہی ہے، ہمیں اگر کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو پھر ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کی جو ریویو پٹیشن ہے اس کو منظور کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک، اور کل رات سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹی وی چینل ساری رات سے جاگ رہا ہے، اور وہ ارشد ندیم صاحب جو ہے وہ پاکستان خیر خیریت سے تشریف لے آئے ہیں بذریعہ استنبول، اور انہوں نے کہا ہے کہ میری ماں کی دعا ہے، پاکستانیوں کی دعا ہے، اور شہباز شریف صاحب کی محنت ہے، ساری گورنمنٹ کی پوری مشینری ان کو لینے گئی ہوئی ہے، اور اس کی لاٹری نکل آئی ہے ضد میں جناب۔ اگر 1 کروڑ روپے نہ اعلان کرتا ہے تو دوسرا 2 کروڑ روپے اعلان کر دیتا ہے، تو بڑے بڑے اعلانات ہو رہے ہیں اور پورا جشن منایا جا رہا ہے۔ عید کا سماں ہے، اس کو ڈبل ڈیکر بس پہ بٹھا کے گھمایا پھرایا گیا ہے، وہ سارا سلسلہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج اتوار والے دن بھی یہ سارا سلسلہ چلنا ہے، اور بلا شبہ یہ میں چاہتا ہوں کہ سپورٹس میں ہمارے نوجوان جو ہے وہ انوالو ہوں، اور وہ اسی طریقے سے انوالو ہوں گے کہ ہم اس میں حصہ لیں گے۔ یہ تو اتفاق کی بات ہے کہ لوگوں کے 300 کے دستے گئے ہیں، اور ہمارا 7 کا گیا ہے تو 7 میں سے 1 کو گولڈ میڈل مل گیا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، باقی جناب یہ کہا جا رہا ہے کہ ایکسٹینشن جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کی نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں جی اس کو مل جائے گی، اور اگر وہ لینا چاہے گا تو اس کو وہ مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ کا ایسے 50-50 بیان ہے کہ اس کو ایکسٹینشن ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو یہ صورتحال ہے، تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر اگلی ویڈیو میں مزید باتیں کرتے ہیں۔ فی الحال ستِ خیرہ نے موسم جو ہے وہ گرم سرد چل رہا ہے، سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے، تو اللہ کرے پاکستان جیسے گولڈ میڈل لے کے ہم خوشیاں منا رہے ہیں، باقی استحکام پاکستان میں بھی ہم خوشیاں منائیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ جن دوستوں نے گروپ لائف انشورنس میں شمولیت اختیار کرنی ہے وہ اپنا شناختی کارڈ اور ریٹائرمنٹ کا لیٹر وہ مجھے بھیجیں 0300472575 پہ بھیجیں انشاءاللہ، اور چینل ہمارا سبسکرائب کریں۔ یوتھیوں کے جھوٹ اور جھوٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے قانونی ٹی وی اور دوسرے چینلز کو بھرپور طریقے سے آپ سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو امید ہے ہمیں کہ یہ جناب ہمارا چینل بھی بڑے چینلوں کی طرح ہوگا، اور آپ کر رہے ہیں، میں بڑا خوش ہوں، آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، دن دگنی رات چگنی ترقی ہو رہی ہے۔ میں کہتا ہوں نون لیگ کے سارے چینلوں کو کرو، ان کا مقابلہ کرنا ہے نا جھوٹوں کا۔ ٹھیک ہے جی، اوکے جی، اللہ حافظ۔